اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے، محمد اب تک تو ہمیں کچھ شبہ تھا، لیکن آج پتہ چل گیا تم واقعی جھوٹے ہو اور اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے ہر بات کہتے ہو۔ ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو 1 مہینہ پہنچنے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپسی میں، اور تم کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں گئے اور واپس بھی آ گئے۔ لات و عزیٰ کی قسم، ہم کبھی نہیں مان سکتے، یہ تو جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، محمد جھوٹ نہیں بولتے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ مطعم بولا، محمد ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضد کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ان کی خواہش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول بیان کر دیجئے، میں تو وہاں جا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کبھی نہ گئے تھے۔ وہاں جتنے نشانات اور جتنی علامتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، لوگ چپ چاپ حیرت کی تصویر بنے رہے تھے، لیکن ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ ان کی ہڈ ڈر میں پھر جاگ اٹھی اور کہنے لگے، کوئی اور روشن دلیل لاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جن جن چیزوں سے گزرے تھے ان کو بیان کرنے لگے۔ فرمایا، فلاں فلاں قافلے سے میری ملاقات ہوئی، فلاں فلاں بستیوں میں سے گزرا، فلاں فلاں اونٹیاں میں نے دیکھی، اتنے قافلے عنقریب ہی پہنچنے والے ہیں اور اتنے ابھی کچھ فاصلے پر ہیں، پھر ان قافلوں کے ساتھ یہ سامان ہے، ان کے جانور ایسے ایسے ہیں۔ اسی وقت حضرت ابو بکر بول اٹھے، اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر یوں ہی رہے، پھر سر مبارک اٹھایا اور ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ابو بکر، اللہ نے تمہیں صدیق کا خطاب دیا ہے۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے اور ہر طرف اس قسم کی چیمن گوئیاں ہو رہی تھیں کہ وہ قافلے آ پہنچے۔ دیکھا گیا تو سامان وہی تھے جو آپ نے بتائے تھے اور جانور بھی ویسے ہی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلص ساتھیوں کی مجلس میں بیٹھے اور اللہ نے جن جن بڑی نعمتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جو جلوے دیکھے تھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح حضرت جبرائیل مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ملے۔ حال یہ تھا کہ جب دائیں دیکھتے تو کھل اٹھتے اور ہنسنے لگتے، اور بائیں طرف دیکھتے تو مارے غم کے آنسو بھر لاتے، کیونکہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے اور بائیں طرف بد کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، سارے انسانوں کے باپ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوسرے آسمان پر لے گئے، پھر تیسرے پر، اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہے اور ہر آسمان پر یہ دل نواز فقرے کانوں میں گونجتے رہے، خوش آمدید اے نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے۔ دیکھتے ہی وہ بولے، خوش آمدید اے نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے اور آگے، جمال کے بھی جلوے دیکھے اور جلال کے بھی، ہزاروں فرشتے بھی نظر آئے جو سجدہ و تسبیح میں مصروف تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے قریب پہنچ گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کمی کی درخواست کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں کم کر دیں۔ واپسی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے سنا تو فرمایا، پھر جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے، اتنی نمازیں بھی امت پر گراں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے درخواست قبول کر لی اور کچھ نمازیں پھر کم کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو فرمایا، ایک بار اور جائیے اور مزید کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے تو اللہ نے اس بار 5 نمازیں کر دیں اور فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی بیان فرمایا اور نیک ساتھیوں کو مسردہ بھی سنایا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں۔